کام تجارت میں کوئی سوال پوچھنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ میری گارمنٹس کی دکان ہے، تو اس میں یونیفارم بھی رکھا ہوا ہے، تو یونیفارم پرائیویٹ اسکول والوں نے سب نے علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ ایک اسکول والوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم آرڈر دیتے ہیں یہ کہ ہمارا یونیفارم آپ رکھیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس حساب سے ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جو جائز طریقہ ہے وہ مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں کوئی ایسا میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو۔ حضور گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، اسکولوں کی وردیاں یونیفارم بھی رکھے ہوتے ہیں مختلف اسکولز کے، تو بعض اسکول والے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس کا رکھیں، لیکن شرائط لگا دیتے ہیں کہ کوئی شرائط بھی بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کاروبار کرنا اسکول کے ساتھ۔ وہ جو فرنیچر مارکیٹ کا سلسلہ تھا، جی جی جو گاڑی والا فرنیچر اٹھاتا ہے اس سے بھی یہ فرنیچر والے کمیشن لیتے ہیں، جی جی جو کہ ایک ظلم کا طریقہ کار تھا۔ یہ مسئلہ بھی وہی ہے تقریباً، ٹھیک ہے کہ جس بندے نے اسکول کے ارد گرد دکان کھولی ہوئی ہے تو اسکول والے اس سے کمیشن لیتے ہیں، جی جی اور ممکن ہے اسکول والے ٹرانسپورٹر سے بھی کمیشن لیتے ہوں، گاڑیاں جو لگی ہوتی ممکن ہیں۔ ہے۔ ٹھیک ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کتابوں والوں سے ہی لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دارالفتہ میں مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ دیکھیں اس مسئلے کی اس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسکول والے کہتے ہیں جی ہمارے نام سے کاپی چھاپو، ٹھیک ہے تو چونکہ ان کا سوال تھا کہ مجھے کوئی راستہ بتائیں، جی جی اسکول والوں کے نام سے یہ کاپی اگر یہ چھاپتے ہیں تو دو صورتیں ہیں، یا تو اسکول والے خود انویسٹ کریں، صحیح، اور یعنی اگر وہ کاپیاں 1000 کاپیاں 1 لاکھ روپے کی چھپتی ہیں تو وہ اس 1 لاکھ کے کیپٹل میں وہ اپنا حصہ ملائیں، ٹھیک ہے اور دونوں شیئرنگ کریں، اور اس ایک جو کاپی ہے، ہر کاپی، ایک جو پروڈکٹ ہے، اس میں یہ دونوں پارٹنر ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے نفع نقصان میں یہ دونوں شامل نفع ہوں گے۔ متعین کر لیں، یہ ایک طریقہ کار ہے ٹھیک ہے، جو جائز ایک متبادل حل ہے۔ صحیح، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کاپیاں چھاپ کے ساری ہی اسکول میں رکھ دیں، ٹھیک ہے، بیچ دیں ان کو۔ صحیح، مطلب مثال کے طور پر وہ کاپی 1 لاکھ روپے کی اسے پڑی ہے، اس نے 1.25 لاکھ کی بیچ دی، ٹھیک ہے، اسکول والے اس حساب سے بیچیں گے کہ وہ 25-30 ہزار روپے نفع کما لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسکول والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایک عزت دار مقام چاہتے ہیں، صحیح، یہ جو چیزیں ہیں کاپی شاپی بیچنا یہ ہمارے رتبے کو کم کرتا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، بس تم جو ہے وہ کاپی بیچو پر ہمارا نام ڈال دو، ہم بچوں کو فورس کریں گے وہاں سے لے کہ لیں، تم نے کوئی عام کاپی لے کے نہیں آنی، جس پر ہمارا نام لکھا ہوگا وہ لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اس کام کے آپ نے جو ہے ہمیں کمیشن دینی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم آپ کی کاپیاں بکوائیں گے تو کمیشن دیں گے صحیح، آپ ہمیں۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ ظلم پر مشتمل ہے۔ اسکول والوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر بزنس دیا اس کو، اگر یہ میں نہ دیکھیں دیتے، بات سنیے کہ وہ دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک نام ڈال دیا، نام ڈال دینا کوئی بزنس نہیں ہے، صحیح، اسکول کا نام ڈالا ہے، یہ تھوڑی ہے اس نے کسی شیمپو کمپنی کا نام ڈال دیا اور شیمپو کی بوتل پہ لکھ دیا اور وہ بکے گا۔ ایک اسکول کا نام سے پروڈکٹ کی ویلیو میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جو کاغذ کاپی کا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کیا کاغذ ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کا کور ہے، کیا اس کا گتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک مونوپولی کے لیے نام ڈالا جاتا ہے کہ صحیح، ہم طلبہ کو فورس کریں گے کہ اس کے علاوہ کوئی کاپی لانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی دکان پر وہ لامحالہ آئے گا، اور پھر مارکیٹ میں اگرچہ کہ اس کا ریٹ 50 روپے ہو لیکن اسکول کے فورس کرنے کی وجہ سے یہ 100 روپے کی بھی خریدے گا۔ صحیح، اسکول والوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ اس نے انویسٹ کی، نہ سرمایہ کاری کی، نہ جو ہے وہ طالب علم اور دکان کے درمیان بروکری کا کردار ادا کیا۔ جو بروکری کے تقاضے جی اور جی، شرائط ہیں، جس طرح وہ محنت کرتا ہے ایک بروکر اور اس محنت کے بدلے وہ معاوضہ لیتا ہے، یہاں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تو نرا جو ہے ایک وہ ہے جال بچھایا گیا، ایک جال بچھا کر اور ایک سائیڈ طریقے سے سائیڈ میں رکھ کے ایک نفع کھینچا گیا ہے۔ ایک تو نفع وہ ہے جو یہ لوگ فیسوں کے ذریعے لیتے ہیں، صحیح، بلکہ ایک نفع سائیڈ سے بھی لے رہے ہیں۔ سائیڈ بزنس کر لیں، مطلب
جو اسٹیشنری کے دکانوں والے ہیں ان سے لے رہے ہیں، ان سے لے رہے ہیں گاڑیوں والے سے۔ اب آپ دیکھیں اسکول کا ڈریس، ہزاروں بچے جو ہے وہ بعض اسکول ایسے ہوتے ہیں ان کے مختلف کیمپس ہوتے ہیں، جی جی اس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں۔ آپ صدر میں چلے جائیں، ہر بڑے اسکول کی وردی مل جائے گی آپ کو، صحیح، لیکن جو اسٹیشنری والا اسکول کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، صحیح، جس کی دکان صدر میں اس سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مونوپلی ہے، اور اس طرح کا جو تقاضا یہ غیر شرعی ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، متبادل طریقہ ہم نے عرض کر دیا کہ ٹھیک ہے اسکول کے جو آنر ہیں وہ اگر ڈریس یونیفارم کا کام ہے تو یونیفارم تیار کرنے میں اپنا انویسٹ کریں، ٹھیک ہے، یا تو جو دکاندار ہے وہ صرف محنت کرے، سارا انویسٹ ان کا ہو اور اس کا کام ہے بیچنا، جو نفع ہے نفع اس میں شیئرنگ کی جائے، یا یہ ہے کہ دونوں پیسے ملائیں۔ تو یہ ہے کاروباری اور اسلامک موڈ، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ جائز نہیں ہے۔